السلام علیکم۔ آج ہم نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے وہی آن بورڈ آن اسکرین کی بورڈ دکھاتا ہوں اور بالکل مختصر آپ کو پہلے ایک چھوٹی سی ٹپ دیتا ہوں۔ بہت سارے لوگ ٹائپنگ بالکل نہیں سمجھتے اور اس کی وجہ سے وہ ڈیلے بھی کر سکتے ہیں، چیزوں کو لیٹ ہوتی ہے، کہ وہ اچھی طرح سے ٹائپ نہیں کر پاتے۔ بس 1 منٹ میں ایک ٹپ بتاؤں گا۔ دیکھیں، آپ کے کی بورڈ کے اوپر نا ایف اور ایف اور جے اور ایف، ان دونوں کے اوپر ایک ڈاٹ بنا ہوتا ہے۔ آپ اپنے کی بورڈ پہ چیک کریں، چاہے آپ کا کی بورڈ لیپ ٹاپ پہ ہو یا دوسرا کی بورڈ ڈیسک ٹاپ کے لیے، تو ان دونوں پہ نا بنا ہوتا ہے، ڈاٹ بنا ہوتا ہے۔ وہ کیوں بنا ہوتا ہے؟ جو شہادت کی انگلی جسے ہم کہتے ہیں، جو انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی ہے، ان دونوں انگلیوں کو ٹائپ کرنے والے نے رائٹ والی کو جے کے اوپر اور لیفٹ والے کو ایف کے اوپر رکھنا ہوتا ہے، اور ایسے ہی اس کے ساتھ 3 والی ایڈجسٹ انگلیاں، لیفٹ والی بھی اور رائٹ والی بھی۔ سمپل از دس کہ جب وہ چھوٹی انگلی ہے لیفٹ والی، اس سے پریس ہوگا اے ایس، اس کے ساتھ والی مڈل فنگر سے ڈی اور ایف سے، اور شہادت کی جو لیفٹ والی انگلی ہے اس سے ایف، اور اسی طرح رائٹ فنگر جو ہے وہ جے، اس سے شہادت کی انگلی سے، اور کے سینٹر جو فنگر ہے، اور ایل فورتھ فنگر جو ہے، اور سیمی کولن چھوٹی انگلی کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ یعنی اے ایس ڈی ایف جے کے ایل سیمی کولن۔ یہ پہلا سبق ہے ٹائپنگ کا، بس صرف یہ یاد رکھیں، اے ایس ڈی ایف جے کے ایل سیمی کولن، اور پھر انہی سے کچھ انہی چاروں انگلیاں ٹائپ کرنے والا ہمیشہ انہی جگہوں پہ رکھتا ہے، 8 کی 8 انگلیاں اور اس سے اوپر کے ڈیجٹس بھی اسی سے، اوپر کے الفابیٹس بھی اسی سے ٹائپ کرتا ہے، اور نیچے والے بھی انہی فنگر سے۔ لیکن وہ بغیر دیکھے کی بورڈ کو کیسے کرتا ہے؟ بغیر دیکھے اس لیے کرتا ہے کہ ایف اور جے کے نیچے ڈاٹس بنے ہوتے ہیں، اور اس نے شہادت کی جو انگلی ہے، انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی، اس کو انہی دونوں کیز پہ رکھنا ہوتا ہے۔ اسی انگلی کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کیز یہاں رکھنی ہے، اس کے حساب سے اس کے باقی فنگر جو ہے وہ ایڈجسٹ ہو جاتی ہے۔ یہ تو آج کا پہلا ایک چھوٹا سا لیسن تھا جو میں نے کہا چلیں آپ کو ذرا تھوڑا دکھا دیتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں، اس کو بند کرتے ہیں، انڈینٹ اور اسپیسنگ ٹیکسٹ فارمیشن کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، ہم یہاں پہ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ ٹائپ کیا دس از مائی ہاؤس، اور اب انہوں نے نیکسٹ ہے تو یہ اسپیسز یوز کر کے ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، یہ ہمیشہ ایک غلط پریکٹس ہے کہ آپ اسپیس جو ہے وہ یوز کریں۔ یہاں پہ آپ کو اسپیس کی جگہ پہ پراپر انٹینٹ یوز کرنا چاہیے، جو کہ ٹیب کی جو ہے نا انگلی، ٹیب کی سے ہوگا۔ آن بورڈ میں دوبارہ دکھاتا ہوں ٹیب کہاں ہوتا ہے۔ بالکل یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹیب ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے، اور آپ ٹیب سے ایک ٹیب آگے جائیں یا 2 ٹیب آگے جائیں، لیکن یہ ٹیب سے آپ کو یہ پراپر طریقہ اس کا جو ہے وہ ٹیب کے ساتھ کرنے کا۔ آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹیب کے ساتھ کیسے ہوتا ہے۔ یہ بہت چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں تاکہ ہاؤس، اب ٹیب 1 2 3 دیکھیں، اب ایکولی سب جگہوں پہ ٹھیک ہے، اور آپ دیکھیں کہ بالکل اسپیس جو خراب کرے گا نا وہ ایکول نہیں لے کے آئے گا، یہ آپ کو بالکل ایکول لے کے آئے گا۔ یہاں پہ آپ کو آپ اسپیسز سے ایکول بھی نہیں ہوں گے، جب پرنٹ کریں گے تب بھی یہ خراب کرے گا، کہیں کاپی کریں گے تب بھی یہ خراب کرے گا، کہیں اسپیس کم ہو جائے گا، کہیں بڑھ جائے گا۔
اور آپ کو کہیں ورڈ کی ویڈتھ کم ہوگی تو مطلب آئی کی ویڈتھ کم ہے جیسے اور اے کی ویڈتھ زیادہ ہوتی ہے تو یہ بھی اس اعتبار سے بھی خراب کرے گا. آئی مین کی اس کی جو فارمیشن ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگی. تو ہمیشہ ٹیب یوز کریں اور ٹیب کے ساتھ سوری ٹیب جو ہے انڈینٹ کے لیے یوز ہوتا ہے, انڈینٹ یوز کریں, اسپیسنگ اس طرح سے یوز کریں اس کی. اور اگلی بات یہ ہے کہ ٹاپک کیا ہے, یہ ٹیکسٹ الائنمنٹ. ہاں دیکھیں میرے پاس یہ ایک ٹیکسٹ ہے, میں نے یہ ساری سلیکٹ کر لی, کنٹرول کنٹرول اینڈ کے ساتھ. ایک سیکنڈ جی, میرے پاس یہ ٹیکسٹ ہے, ہوم کا بٹن پریس کیا, یہاں آ گیا, اور کنٹرول اینڈ سے یہ پوری ٹیکسٹ سلیکٹ ہوگی. لیفٹ لائن کرتے ہیں ہم کنٹرول ایل, کنٹرول رائٹ کرتے ہیں کنٹرول آر, کنٹرول آر, کنٹرول ایل لیفٹ الائنڈ, کنٹرول آر رائٹ الائنڈ, اینڈ کنٹرول ای center aligned. Control left, Control L for left aligned, Control R for right aligned, and Control E for center aligned, and Control J for justified. ٹھیک ہے, جسٹیفائڈ آپ کو پتا کیسے چلے گا یہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہے نا ابھی, تاکہ اس کو پریکٹس بھی ہو جائے ساتھ. اس کو یہ آپ کو ساری چیزیں کام آئیں گی, جس وقت آپ پراپر ڈاکومنٹیشن بنا رہے ہوں گے تو پھر یہ چیزیں کام آئیں گی آپ کو. اس وقت تو خیر لگ رہا ہوگا بورنگ میں بھی, لیکن یہ بورنگ نہیں ہوگا, یہ آپ کے لیے بہت اچھا ثابت ہوگا. آپ دیکھیں نا یہ, اس کو جب ہم کنٹرول جے نہیں کرتے نا تو یہ لائن نہیں ہے. اب تھوڑا ٹیکسٹ زیادہ ہو جائے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. اب یہ دیکھیے, ابھی شاید آپ کو سمجھ آ رہی ہے. دیکھیں اب رائٹ سائڈ پہ نا ٹیکسٹ رائٹ سائڈ سے سیمیٹری میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب اس کو سیمیٹری میں رکھنے کے لیے آپ کو ساری ٹیکسٹ باڈی کو سلیکٹ کریں گے, ہم کنٹرول جے کریں گے تو یہ جسٹیفائڈ ہوتی ہے, ایکولی ڈسٹریبیوٹ کر دے گی اور رائٹ لیفٹ الائن کر دے گی ٹیکسٹ کو. ٹھیک ہو گیا. کنٹرول R for right, Control L for left, and Control J for justified, Control E for center. یہ شارٹ کی ہے اس کی. پھر اس کی بارڈر اراؤنڈ ٹیکسٹ کی بھی بات کر لیتے ہیں تاکہ بس یہ ٹاپک پھر مختصر رہے گا بالکل. اس کے بعد پھر نیکسٹ بات کریں گے. اس میں دیکھیں بارڈر آپ کو سلیکٹ کیا اور یہاں پہ یہ ایک بٹن آپ کے پاس موجود ہے, جو باٹم کا بارڈر دیکھیں یہ باٹم پہ لگ گیا صرف, یہ ہم صرف ٹاپ کا بارڈر آ گیا. یہ لیفٹ پہ بارڈر ہے, یہ رائٹ پہ, اور یہ نو بارڈر. آل بارڈرز اگر یہ ٹیبل ہوگا یا ٹیکسٹ بیچ میں ٹیب ہوں گے تو یہ سارے کا بارڈر. آؤٹ سائڈ بارڈر اور بارڈر میں ڈفرینس کیا ہے ابھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان دونوں میں کیا ڈفرینس ہے. دیکھیے یہ اپنے ٹیکسٹ رکھی, یہ دو آپ کے پاس آ گئے ٹیب. ٹھیک ہے, دو پیراگرافس آ گئے. اب آپ آل جب کریں گے تو یہ دونوں کو اس سے سیپریٹ روز میں کنسیڈر کیا اور دو الگ الگ روز میں آ گیا. دیکھیں یہ آپ نے آل کیا نا تو کس طرح سے دو سیپریٹ روز بنا دیں. لیکن اگر ہم آل کی بجائے اس کو ہٹائیں آل کو اور ہم اس کو آؤٹ لائن کرتے ہیں آؤٹ سائڈ بارڈر, تو یہ دیکھیں دونوں پیراگراف ایک ہی اس میں آ گئے. یہ ٹپس ہیں بڑی انفارمل وے میں, اور یہ ٹپس آپ کو جب پراپر ڈاکومنٹیشن کریں گے تو بہت ساری جگہوں پہ آپ کو اس کی ضرورت پڑے گی. ہم مثال کے طور پہ ایک ٹیبل انسرٹ کرتے ہیں, ایک جسٹ فار انڈرسٹینڈنگ کے ہم نے ایک ٹیبل انسرٹ کیا, اس میں ہم نے کچھ ٹیکسٹ لکھی اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ٹیکسٹ تو نظر آنی چاہیے لیکن ٹیبل کی روز نظر نہیں آنی چاہیے. تو اٹ از سمپل, ہم یہاں آئے
اور یہ بارڈرس پہ آ کے بارڈرس میں یہاں ہم آئیں گے بارڈرس اور نو بارڈر. اب میں پہلے آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ ٹیکسٹ لکھی ہوئی ہوگی. This is first column. شفٹ ٹیب اگر کریں گے تو پچھلے والے کالم میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے, ٹیب کے ساتھ نیکسٹ کالم میں چلے گئے. آپ کو دوبارہ دکھا بھی دیتا ہوں, یہ ٹیب کے ساتھ نیکسٹ کالم میں ہے, اور اگر شفٹ ٹیب کریں گے تو یہ پچھلے کالم میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے, تو سیکنڈ کالم اور تھرڈ کالم فائن ہو گیا. سیکنڈ رو فرسٹ کالم second row, second column, and third row, third column. یہ آپ کو ضرورت پڑے گی, ہم جب پروفیشنلی یوز کرتے ہیں تو کام کرتے ہیں اس کی ضرورت پڑتی ہے. اب آپ کو میں یہ دکھاتا ہوں کہ ہم نے اس کا بارڈر جب ہٹایا, جب اس کو نو بارڈر کریں گے, دیکھیں نو بارڈر کیا تو یہ ٹیکسٹ بھی ہماری لائن ہوگی, ایک الائنمنٹ ہوئی تھی ہماری ٹیب کے ساتھ. بعض جگہوں پہ تو آپ کو ڈیورنگ پیراگراف ٹیب کام کرتا ہے جیسے میں نے پہلے دکھایا تھا, لیکن کئی جگہوں پہ پھر ٹیب بھی کام نہیں کرے گا. پھر آپ کو اس ٹیبل کا سہارا لینا پڑے گا کہ ٹیبل میں ڈیٹا ہوگا, لیکن آپ کو ٹیبل شو نہیں کرنا چاہتے, آپ روز اور کالمس کی لائنس ڈرا ہوئی ہیں وہ شو نہیں کرنا چاہتے, تو آپ نو بارڈر کر کے آپ اس کو ہائڈ کر سکتے ہیں. آپ کی ٹیکسٹ بھی لائن رہے گی, جہاں رکھنا چاہتے ہیں وہاں رہے گی. اب دیکھیں نا, یہاں ہم کنٹرول ای ہم نے ابھی آپ کو سکھایا نا, کنٹرول ای تو کیا ہوگا, سینٹر میں ہو جائے گا سارا کچھ. ٹھیک ہے, اچھا یہ ابھی اس نے پورے اس کو سینٹر میں کیا نا, پورے ٹیبل کو سینٹر میں کیا. اب یہ اس کے ان سائڈ ٹیکسٹ سینٹر ہو گئی, کنٹرول ای اور پھر کنٹرول ای. یہ والی جو فنکشنالٹی تھی نا, یہ آپ ٹیب سے نہیں لے سکتے تھے. اس کے لیے آپ کو یہ ٹپ ہے بیسیکلی کہ آپ کو یہ ساری چیزیں سینٹرل الائنڈ بھی ہیں اور آپس میں پراپرلی گیپ انڈینٹیشن کے ساتھ بھی ہیں, اور یہ صرف آپ کے ٹیبل کی وجہ سے پاسبل ہو. اور ٹیبل کی جو لائنز ہیں ان کو ہٹایا آپ نے, نو بارڈر کر کے ہٹا دیا. تو یہ چیز ہوگی آج. میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا کافی ہے. آپ ہی تھوڑا اس کو ہضم کر لیں, بہت ٹھیک تو نہیں ہے لیکن اس کو ہضم کریں. پھر چند ایک اور ٹپس, چھوٹی چھوٹی ٹپس, اور ان ٹپس کے بعد پھر ہم پراپرلی ڈاکومنٹیشن کر لیں گے. اور پوری ڈاکومنٹیشن میں آپ کو پھر اندازہ ہوگا کہ یہی ساری چیزیں ڈاکومنٹیشن کو اچھا اور فائن ٹیون کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں ضرورت پڑے گی آپ کو. چلیے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اپنا خیال رکھیں اور کوشچنس کریں. جب آپ سوال کریں گے تو آپ کے جواب ملیں گے اور اس سے آپ کی سکلز بڑھیں گی, اور جب آپ کوشچن کریں گے سکلز بڑھیں گی. اور اگر آپ کو اچھا لگے ویڈیو تو آپ پلیز شیئر بھی کریں اور اس کو سبسکرائب بھی کر دیں. تھینک یو, بہت شکریہ, اللہ حافظ.